کسی بھی حالت کے دو پرسپیکٹو ہوتے ہیں. اس وقت جو آپ کی زندگی کے اندر ہو رہا ہے اس کے بھی دو پرسپیکٹو ہوں گے. ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ میں وکٹم ہوں، میں شکار ہوں حالات کا یا کسی بھی ایسی بیرونی قوتوں کا جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہے. اور ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کی میں وجہ ہوں. کوئی بھی آپ فیصلہ کر رہے ہو، کوئی بھی آپ سوچ رہے ہو، کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہو، ہمیشہ یہی دو پرسپیکٹو ہوں گے. یا میں ایک شکار ہوں ان حالات کا یا اس وجہ کا یا اس مسئلے کا، یا میں اس کا ریزن ہوں، میں کاز ہوں. یہی دو پرسپیکٹو ہیں. جب تک ہم اس پرسپیکٹو کو چینج نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی. جب تک ہم اس کاز سائڈ پہ نہیں ہوں گے کہ جو بھی میری زندگی کے اندر ہو رہا ہے میں اس کی وجہ ہوں، جب تک تبدیلی نہیں آئے گی. ہمیں وکٹم بننا تو بہت آسان لگتا ہے، بہت. اس نے یوں کر دیا، 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 تو لہٰذا میں کیا کر سکتا ہوں؟ when you point fingers to everybody، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میرا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں ہے. جو ایسا وہ چلائیں گے ویسا میں چلوں گا. جب میں کاز سمجھوں گا اپنے آپ کو، جب میں ریزن سمجھوں گا اپنے آپ کو، جب میں وجہ سمجھوں گا اپنے آپ کو، تو وہ ریموٹ کنٹرول ہوگا میرے ہاتھ میں جس سے میں چلاؤں گا اپنے آپ کو. مائنڈ سائنسز یہ کہتی ہے کہ جب تک ہم کاز سائٹ کے اوپر نہیں آئیں گے چینج نہیں آئے گا. ملک بدل جائے، حالات بدل جائیں، پولیس صحیح ہو جائے، پیسہ ہو جائے، ڈالر اوپر ہو جائے، اسٹاک نیچے ہو جائے، تب میں صحیح ہوں گا؟ نہیں ہوں گا. وجہ یہ کہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ بیرونی میرے اختیار سے باہر ہیں. تو جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے جب وہ تبدیل ہوگی تبھی تو میں چینج ہوں گا. اگر وہ تبدیل ہوگی ہی نہیں تو پھر میں چینج کیسے ہوں گا؟ تو آج یہ مائنڈ ٹیکنالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کاز سائٹ پہ آنا ہے. ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے؟ میں بار بار آپ کو اس لیے یہ بات بتاؤں گا کہ زندگی کے 25 سال ملک سے باہر گزارنے کے بعد، اور میری اسکالرشپ ایک کرسچن چرچ نے دی تھی، میں ایز اے دین کے طالب علم کی حیثیت سے جو میں نے ٹائم گزارا ہے اپنی ایجوکیشن کے اندر، مجھے اس سارے مائنڈ ٹیکنالوجی پروگرام میں ایسی آج تک کوئی بات نہیں ملی جو مجھے اپنے دین میں نہیں ملی. میں نے کبھی اس میں کانفلکٹ نہیں پایا. تو اس لیے میں دونوں حوالوں سے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں کہ مائنڈ ٹیکنالوجی، جیسے میں نے کہا کہ یار ڈاکٹر بینسن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، تاکہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس یو ایس اے کا مطلب اوتھینٹک یا صحیح. مزے کی بات دیکھیں، جوناتھن پونڈ جو فائنینشیل انالسٹ ہے یو ایس اے کے اندر، منی میٹرز کے اوپر پروگرامز بھی کراتا ہے، کورسز بھی کرتا ہے، فائنینشیل مینجمنٹ، ویلتھ مینجمنٹ کے کورسز کراتا ہے لوگوں کو. وہ اپنے کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ پیسے ضائع کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کورسز کے اندر شرکت کریں جو یہ بتاتے ہیں کہ بغیر محنت کیے پیسہ کیسے حاصل ہوتا ہے. جس کو فالو کر لیتے ہیں آنکھ بند کر کے، وہ خود اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تھاٹ بیکم تھنگس وداؤٹ اینی ایکشن، وداؤٹ اینی ڈائریکشن، تو وہ پیسے ضائع کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فائنینشیل انالسٹ کہہ رہا ہے جو یہ پروگرامز ڈیزائن کرتا ہے. تو جہاں بھی یہ چیز آتی ہے کہ یار بس میں کہیں جاؤں اور مجھ کو بس سوچوں گا اور پیسہ آ جائے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو بتا رہے ہیں نا یہ وہ خود یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ پروگرام کیوں ڈیزائن کرتا بھائی؟ وہ جا کے لوگوں کو یہ کیوں سکھاتا؟ اور وہ ڈالروں میں کیوں چارج کر رہا ہوتا؟ وہ تو بیٹھتا اور سوچتا اور پیسہ آ جاتا اگر ایسا ہوتا تو. اچھا دیکھیں دین کیا بتاتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے آدم کو بہکایا. شیطان نے آدم کو بہکایا سورہ بقرہ کے اندر. اور آگے سورہ اعراف کے اندر شیطان کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ کیونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا اس لیے مجھ کو یہ مہلت دے کہ میں گھات لگا کر
انسان کو بہکاؤں. اس کے بعد آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں تو دعا کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ آدم کو؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا. آدم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں تو نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نہیں بہکا تھا، مجھے شیطان نے بہکایا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آدم کو شیطان نے بہکایا. شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، اور آدم کو کیا دعا سکھاتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہاں پہ آدم کاز ہے یا وکٹم ہے؟ عام انسان کیا کہتا؟ بھائی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ مجھے شیطان نے بہکایا، میں تھوڑی ذمہ دار ہوں اس بات کا، میں تو سادہ سا آدمی تھا، جب تم نے میرے ساتھ یہ کیا تبھی تو میں ایسا ہوا، میں وکٹم ہو گیا. لیکن سکھایا انسان کو کیا کہ ہر حالت میں چینج کب آئے گا؟ جب میں کاز بنوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا بتایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک بات بالکل واضح ہو گئی، جب ہم تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں گے تو یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. مائنڈ ٹیکنالوجی کا بھی یہی راستہ ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہر پرسپیکٹیو کے اندر ذمہ دار آپ ہو. اور جب ہم اپنی حالت کے ذمہ دار کسی اور کو رکھیں گے تو یہ شیطان کا راستہ ہے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ جانا ہے، ہمیں موسٹ ماڈرن مائنڈ ٹیکنالوجی کے راستے پہ جانا ہے جس ٹیکنالوجی کی بیس پہ ان لوگوں نے ترقی کی، یا ہمیں اس راستے پہ جانا ہے جو شیطان کا راستہ ہے، جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے. جب تم اپنے حالت کا ذمہ دار کسی کو رکھو گے تو یہ شیطان کا راستہ ہے. آج اگر کسی کے پاس بھوک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں، یہ شیطان کا راستہ ہے. میں آگے مائنڈ ٹیکنالوجی کے ریفرنسز بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا اور قرآن شریف کے ساتھ ساتھ بھی بتاتا جاؤں گا اور احادیث کے ساتھ بھی بتاتا جاؤں گا. چینج مینس آئی ایم دا ون ہو از ریسپانسبل. چینج صرف وہاں پہ آئے گا.